سبحان اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ گفتگو کر کے اندر گئے، اتنے میں سید الملائکہ تشریف لے آئے. محبت سے بولو سبحان اللہ. میں اپنے اصلی موضوع پہ آ جاؤں. درود شریف پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی باوقار، میں عرض کر دینا چاہتا ہوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ اپنے ابو جان کے بغل میں ہٹتی ہیں، اتنے میں سید الملائکہ تشریف لے آتے ہیں جو تمام فرشتوں کا سردار ہے. کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. اگر یہودیوں نے دعوت دی ہوگی اور تو خوشی اپنی بیٹی کو ان کے گھر سے روانہ فرمائیں. پھر پروردگار عالم کا حکم ہے، پھر میری کرشمے قدرت دیکھیں. محبت سے کہتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حسین اعظم. درود پاک پڑھیں اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی باوقار، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے اسی لباس میں گئی اور اسی پھٹے پرانے چادر کو اوڑھے ہوئی ہے. جیسے ہی اس کے گھر کے چوکھٹ پر دہلیز پر قدم رکھتی ہے، تواریخ بتا رہا ہوں کہ جتنی عورتیں ہیں سب تعظیم فاطمہ میں کھڑی ہو جاتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں. کوئی فاطمہ کی جوتی چوم رہا ہے، کوئی فاطمہ کے قدم پکڑے ہوئے ہے، کوئی فاطمہ کا کپڑا پکڑے ہوئے ہے، اور سب لوگ کپڑے کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہے ہیں اے فاطمہ، اے فاطمہ، یہ کس نیل سے تم نے کپڑا منگوائی ہے، کس مارکیٹ سے تم نے کپڑا منگوائی ہے، یہ تو بڑا خوشنما ہے، بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، ایسا کپڑا تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا. اے فاطمہ یہ معاملہ کیا ہے؟ کچھ عورتیں اس میں بد خیال کی تھی، انہوں نے کہا یہ کرشمہ ہے، یہ جادو ہے. معاذ اللہ رب العالمین. آپ اس بچی کے گھر جاتے، اس بچی کے کمرے میں جاتے ہیں جہاں وہ دلہن بیٹھی ہوئی تھی. عزیزان گرامی، تو تمام عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھنے پر مجبور ہو گئی اور کہنے لگی اے بنت رسول اللہ، ہم لوگ کروڑ پتی، کھربوں پتی، امائر و امرا کے ہم لوگ شہزادیاں ہیں، بتاؤ کس نیل نے اسے بنا کر بنایا ہے. حضرت فاطمہ سے پوچھ رہی ہے اے فاطمہ یہ بتاؤ یہ کپڑا تمہیں کہاں سے ملا؟ کہاں سے ملا یہ کپڑا؟ فاطمہ ارشاد فرماتی ہے یہ میرے ابو جان نے دیا ہے. تمہارے ابو جان کو کس نے دیا ہے؟ کہا جبریل امین آ کر دیے ہیں. ذرا محبت سے بولو. اس کے بعد میں پھر کہا کہ جبریل کہاں سے لے کر پھر آیا ہے؟ تو فاطمہ نے فرمایا جنت سے. جب جنت کا نام سنا تو جتنی یہودی عورتیں تھیں سب قدمے فاطمہ میں گر جاتی ہیں اور کہتی ہے اے فاطمہ بڑھاؤ اپنا مقدس ہاتھ اور مجھے توبہ کرا کے مسلمان میں داخلہ لے لیجیے. چنانچہ بنت رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی سیدنا سفیرنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نظامی چینل تشریف لائے ہیں، ہماری فوٹو بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سلیم عطا فرمائے. چھپ کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نظامی چینل والے ہیں اور نام بھی پڑھتے بھی کلائے جاتے ہیں. ریاض کہیں گئے ہوئے تھے چینل بنانے کے لیے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ شان ہے اہل بیت کی، یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے نبی کے گھرانے کی. درود شریف پڑھیں اللہم صل علی کہ روزے پہ نانا جان کے بولے حسین روزے پہ نانا جان کے بولے حسین لے لیجیے سلام امام حسین کا، لے لیجیے سلام. حضرت سیدنا
امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ نے کل سماعت کیا تھا. ان کی شہادت کے بارے میں ابن زیاد اعلان کروا دیا کوفہ کی سرزمین پر کہ جس کے گھر سے مسلم ابن عقیل کے دونوں شہزادے پکڑے جائیں گے ان کے گھر کو مسمار کر دیا جائے گا, ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا, ان کی عورتوں کو قتل کر دیا جائے گا, ان کا گھر بار لوٹ لیا جائے گا. اس طرح سے جب وہ ظالم اعلان کیا نا, جتنے کوفی تھے سب نے بے وقائی تو پہلے ہی سے کیا تھا, سبھی لوگوں کی جسم میں کپکپی آ گئی. عزیزان گرامی, حضرت محمد اور ابراہیم امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں. یہ قاضی شریف کے گھر آرام فرما رہے تھے. عزیزان گرامی, جن کے گھر سے ظالموں نے انہیں گرفتار کیا تھا. عزیزان گرامی, قاضی شریف سے کہتے ہیں دونوں شہزادے, اے بابا بہت دن ہو گئے میں نے ابو جان کو نہیں دیکھا, کیا میرے ابو جان کی شہادت ہو چکی ہے؟ حضرات اتنا سننا تھا. وہ قاضی شریح رونے لگا, چلانے لگا, دونوں بچوں کو چمٹا لیا اپنے سینے سے اور کہا, اے شہزادو گھبراؤ نہیں, میرے جسم میں جب تک خون کا نمک باقی رہے گا تم دونوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا, آپ اپنے ہی گھر کو اس گھر سمجھیے گا. چنانچہ اے شہزادو جب آدھی رات بیت گئی تو دونوں شہزادوں کو جگایا اور کہا, اے شہزادو بیدار ہو جاؤ اور یہ میری انگوٹھی لے لو اور میں تمہیں عراق والے راستے سے جو مدینہ طیبہ گیا ہوا ہے اسی راستے پہ چھوڑ آتا ہوں, اور اگر اللہ کو منظور ہوگا تو تم دونوں مدینہ طیبہ بڑے ہی آرام سے پہنچ جاؤ گے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ میری انگوٹھی لے لو اور یہ راستہ قادسیہ کو گیا ہوا ہے, اس قادسیہ میں میرا بھائی کوتوال ہے, وہاں کسی طرح سے اگر تم پہنچ جاؤ گے تو تم دونوں کو باحفاظت مدینہ طیبہ پہنچا دے گا. میں کہہ رہا ہوں نوشتہ تقدیر کے آگے تدبیر انسان کی نہیں چلتی ہے. ان دونوں شہزادوں کے خون سے بھی کوفہ کی سرزمین رنگین والے ہونے والے تھے اور ان دونوں شہزادوں کا نام بھی شہیدان کربلا میں شامل ہونے والا تھا. اس لیے موت ان کے سروں پر منڈا رہی تھی. جب دونوں بچوں کو لے کر اور آدھی رات کے شہر کے گیٹ کے پاس آیا تو وہ قافلہ جا چکا تھا, تھوڑی دور جا چکا تھا, گرد و غبار اڑ رہے تھے. قاضی شریف نے کہا, یہ بچوں توڑ کے چلے جاؤ, بچے توڑ کے چلے جاؤ, وہ دیکھو قافلہ مدینہ چاہ رہا ہے, ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ. اللہ اس کا رسول اگر چاہا تو تم لوگ مدینہ طیبہ ضرور. عزیزان گرامی, لیکن دیکھو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ رب العزت کے پاس, اللہ رب العزت کے یہاں ان دونوں کو بھی شہادت لکھی ہوئی تھی, اس لیے موت منڈلا رہی تھی. ساری رات تھوڑی دور جانے کے بعد میں وہ گرد و غبار بھی قائم ہو گئے. پھر اجالا ہی اجالا ہے, اجالا ہی اجالا ہے. عزیزان گرامی, بابا کا بڑی لمبی تاریخ ہے. حضرات جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, پھر جب دیکھتے کیا ہے جہاں سے چلے تھے وہی نظر آ رہا ہے, وہی محل نظر آ رہے ہیں, وہی دکان وہی بلڈنگیں نظر آ رہے ہیں. اب بیچارے یہ دونوں شہزادے ننھی عمر ہے, 6-7 سال کے دونوں شہزادے ہیں. اس کوفہ کی سرزمین پر ننگے پاؤں چلے جا رہے ہیں, ننگے پاؤں چلے جا رہے ہیں, پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں. عزیزان گرامی, بڑا بھائی گرتا ہے تو چھوٹا بھائی اٹھا لے رہا ہے, اور چھوٹا گرتا ہے تو بڑا بھیا کو اٹھا لے رہا ہے. اسی طرح دونوں شہزادے چلے جا رہے ہیں. آج کوفہ میں کوئی آپ کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, صرف اللہ اس کا رسول ہے کہ کوئی نہیں ہے. کل نہیں دونوں شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے لوگ اپنے آپ کو فخر سمجھتے تھے, اپنی بہت بڑی مرتبہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شہزادے کونین ہیں, یہ اگر آ جائیں گے, یہ اگر آ جائیں گے ہمارے قریب کھانے پر تو ہماری قسمت کی معراج ہو جائے گی. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات دھوپ بڑی تیز سے ہے, دونوں بچے چلے جا رہے ہیں. ایک جگہ چھپنے کی کوشش کی کہ اتنے میں
پیچھے سے ابن زیاد کا سپاہی ہاتھ مارا بڑے بھائی کو، فوراً دونوں شہزادے ہاتھ جوڑ لیا، خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرو۔ کہا تم دونوں کون ہو؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم بچے ہیں، مجھ پر رحم کرو، مجھے قتل نہ کرنا، مجھے مارنا نہیں، اگر تمہیں مارنا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوفہ کے بازار میں مجھے بیچ ڈالو، کوئی نہ کوئی تو مجھے ضرور خرید لے گا۔ کربلا کے بیان آیا سنا آپ لوگوں نے، بس وہی تلوار ہی چلانے والا سنے، ہم سیریل کے ساتھ بولنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے، جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات دونوں بچوں کو پھر ابن زیاد کے دربار میں دونوں بچے سہبے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا ان کو کھانا پانی کچھ نہ دیا جائے اور جیل کے اندر قید کر دیا جائے۔ دونوں بچوں کی کیا گناہ تھی؟ صرف یہ تھی کہ آپ ابن رسول اللہ تھے، چہرہ کے پھول تھے، آل رسول تھے، شہزادے علی تھے، حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں نور عین تھے۔ اس لیے یزیدیوں نے ابن زیاد نے کہا ان بچوں کو کھانا نہ دیا جائے، اندھیری کوٹری جیل میں بند کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جیل کا جو داروغہ تھا وہ نہایت ہی محب اہل بیت تھا، نبی کے گھرانے سے بہترین محبت کرتا تھا۔ جب سب لوگ سو گئے، جتنے سپاہی ہیں سب اپنے اپنے جگہ پہ سو گئے، تو جو اس کا جیلر تھا آدھی رات کو اٹھا، دونوں بچوں کو غسل دلوایا، غسل دینے کے بعد انہیں کھانا پیش کیا، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور عرض کی اے شہزادو جب تک میں یہاں پر ہوں، جب تک تمہیں کچھ کوئی کہنے والا نہیں ہے، تم آرام سے جیل میں رہو۔ اور کہا یہ موقع کہ ہم تمہاری خدمت کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے دامن سے ہمیں جیل مل جائے، کل میدان محشر میں جہاں کوئی سہارا نہیں دے گا وہاں تم لوگوں کی نسبت ہمیں کام آئے گی، تمہاری محبت ہمیں کام آئے گی، تمہاری انسیت ہمیں کام آئے گی۔ اس لیے وہ خدمت کرتا رہا، ساری رات دونوں شہزادوں کی خدمت کرتا رہا۔ عزیزان گرامی، پھر اس کے دل میں بھی یہ وسوسہ ہوا کہ کسی طرح سے بچوں کو میں مدینہ طیبہ بھیج دوں تو بہت اچھا ہوگا۔ عزیزان گرامی، وہ مشغول ہے، اس نے بھی جیل کا دروازہ کھولا اور کہا یہی راستہ مدینہ طیبہ کو گیا ہوا ہے، چلے جاؤ، بھاگتے ہوئے چلے جاؤ، چلے جاؤ، جو یہاں کا انجام ہوگا وہ ہم سہ لوں گا، لیکن اے چہرہ کے لال، میری روح گوارا نہیں کر رہی ہے کہ تمہارے بدن پر ایک خراش لگ جائے، جاؤ، اگر ہم کو منظور ہوگا تو تم اپنے نانا مصطفیٰ کے شہر میں ضرور پہنچ جاؤ گے۔